سلطان شیخ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، بڑی گرمجوشی سے خوش آمدید کہا۔ شیخ نے عربی میں تقریر کی، ترجمان نے سلطان کی آسانی کے لیے شیخ کے الفاظ کو فارسی میں ڈھال دیا۔ شیخ نے ان خدمات کا ذکر کیا تھا جو خلفائے عباسی نے اس وقت تک انجام دی تھی، نیز یہ کہ شیخ نے الناصر باللہ کے ذاتی اوصاف کی ایک لمبی چوڑی فہرست پیش کر دی۔ جب تک شیخ تقریر کرتے رہے سلطان ادب سے دو زانوں بیٹھا رہا۔ جب شیخ تقریر کر چکے تو سلطان نے کہا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلیفہ میں وہ تمام اوصاف پائے جانے چاہیے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ موجودہ خلیفہ ان اوصاف سے قطعاً عاری ہے، اس لیے میں نے اس خلیفہ کو معزول کر کے اس کی جگہ ایک ایسے آدمی کو مقرر کیا ہے جو ان تمام اوصاف کا حامل ہے۔ جب شیخ نے سلطان کی یہ گفتگو سنی تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ خوارزم شاہ ہمدان سے روانہ ہو کر اسد آباد کے پاس حلوان نامی ایک مقام پر رات گزارنے کو ٹھہرا۔ جاڑے کا موسم تھا، پہلی رات کو ہی اس شدت کی برف باری ہوئی کہ سلطانی لشکر کے تمام مویشی، گھوڑوں اور لشکریوں کی کافی تعداد برف میں دب کر مر گئے۔ اب آگے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، چنانچہ سلطان وہاں سے واپس ہو کر پھر ہمدان آ گیا۔ جب برف پگھلنے لگی اور راستے صاف ہو گئے تو وہاں سے رے اور رے سے خوارزم چلا گیا۔ ان حالات میں خلیفہ بغداد الناصر بھی حرکت میں آیا، چنانچہ اس نے کچھ قاصد تیار کیے۔ ان قاصدوں کو اس نے چنگیز خان کے وزیر یلواج کی معرفت چنگیز خان کے نام پیغام دینے کا ارادہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محمد یلواج چنگیز خان کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھا۔ چنگیز خان کو خوارزم شاہ پر حملے کے لیے خلیفہ بغداد نے اکسایا تھا، چنانچہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ڈر سے پیامبر کے مڑے ہوئے سر پر یہ پیغام سوئیوں سے کھودا گیا تھا۔ جب اس کے بال اچھی طرح اگائے تب اسے چنگیز خان کے دربار میں بھیجا گیا تاکہ اگر پیامبر پکڑا بھی جائے تو پیغام کی نوعیت کا علم نہ ہو۔ اس طرح خلیفہ بغداد الناصر نے ایک شخص کے سر پر پیغام لکھ کر چنگیز خان کے وزیر محمد یلواج کی معرفت چنگیز خان تک پہنچایا اور یہ پیغام اس تک پہنچ گیا، جس میں چنگیز خان کو مسلمانوں کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی گئی تھی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے محافظ دستوں کے سالار برماس نے دوسرے شخص بدر الدین کو پیش کیا تو بدر الدین نے بھی چنگیز خان کو یہ مشورہ دیا کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہوا جائے۔ اس نے چنگیز خان پر یہ بھی انکشاف کر دیا کہ سلطان علاء الدین کی مملکت میں انتشار اور نا اتفاقی کا دور دورہ ہے۔ اس نے چنگیز خان کو یہ بھی بتایا کہ خلیفہ بغداد نے اپنے چند نامور نجومی بھی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف بھجوائے ہیں جو اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے ستاروں کے گمراہ کن اثرات سے خوفزدہ کرتے رہیں گے۔ اس بدر الدین سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا پورا نام بدر الدین عمید تھا اور یہ کچھ عرصہ پیشتر تک سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف سے طبرستان کا حاکم ہوا کرتا تھا۔ اس کے چچا اور والد کو سلطان نے کسی جرم کی وجہ سے قتل کرا دیا تھا، لہٰذا بدر الدین ناراض ہو کر سلطان کی خدمت سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ سلطان سے انتقام لینے کے لیے یہ بدر الدین چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے انگیخت کیا۔ جہاں تک اس بدر الدین نے نا اتفاقی کا ذکر کیا تو اس سے متعلق مورخین مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان علاء الدین کی والدہ ترکان خاتون بڑی خودسر اور ضدی عورت تھی۔ علاء الدین کے بعد تکش کے زمانے میں بارہا ایسا ہوا تھا کہ جب بھی سلطان اور ملکہ کا امور سلطنت میں اختلاف ہوتا تو کامیابی کا سہرا ہمیشہ ملکہ کے سر بنتا۔ سلطان کو والدہ کے اس دخل در معقولات کا علم تھا اور وہ اسے انتہا درجہ ناپسند کرتا تھا۔ جب سلطان علاء الدین تخت نشین ہوا تو اس کی والدہ نے حسب سابق ہر چھوٹی موٹی بات میں دخل اندازی شروع کر دی، لیکن چونکہ سلطان اپنے والد کی بے بسی کا چشمدید گواہ تھا اس لیے وہ اپنی ماں کی دخل اندازی کا سختی سے مقابلہ کرتا اور کامیاب رہتا۔ اس وجہ سے سلطان کے تعلقات اپنی والدہ سے کشیدہ رہتے تھے، جبکہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون کا تعلق ترکوں کے ایک ایسے قبیلے سے تھا جو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے دربار میں بڑا با اثر تھا اور سلطان ان سے دبتا تھا۔ بدر الدین کو اس ناچاقی کا علم تھا اور اسے اس امر کا بھی واضح اندازہ تھا کہ اگر ترکان خاتون کے قبیلے سرداران لشکر اور سلطان کے درمیان کسی وجہ سے بے اعتمادی کی فضا پیدا کر دی جائے تو سلطان علاء الدین کی حالت اور بھی پتلی ہو جائے گی اور وہ منگولوں کے مقابلے میں آنے کی جرت ہی نہیں کر سکے گا۔ اس بنا پر مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے تمام حالات سے آگاہ کر کے سلطان اور اس کے ننھیال کے درمیان اختلافات کی خلیج کو وسیع کرنے کا مشورہ دیا اور یہ تجویز پیش کی کہ خان اعظم ترکوں کے اس قبیلے کی طرف سے سلطان کے خلاف اور اپنے ساتھ وفاداری کا ایک فرضی خط لکھوا کر قاصد کے حوالے کر دے اور اسے ہدایت دے کہ وہ یہ خط لے کر کسی ایسے مقام سے گزرے کہ سلطان کے آدمی اسے دیکھ لیں اور خط پکڑا جائے اور سلطان اپنے ننھیال سے بدگمان ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ننھیال والوں کو بھی خط کا علم ہو گیا۔ چونکہ انہیں اصل حالات کا علم نہیں تھا لہٰذا وہ سمجھے کہ خود سلطان نے انہیں رسوا کرنے کے لیے جال سازی کی ہے۔ اس وقت تک وہ اس لیے سلطان کے ہم رکاب چلے آ رہے تھے کہ ان کی ماں ان کے قبیلے کی بیٹی تھی۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو انہوں نے یہ منصوبہ سوچا کہ رات کے اندھیرے میں سلطان کو قتل کر کے چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہو جائیں، لیکن یہ منصوبہ سلطان کی خفیہ پولیس کی فرض شناسی کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ بدر الدین کو فارغ کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کے تاجر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب تاجر چنگیز خان کے سامنے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تاجر خوب دراز قد، کڑیل جسم اور کسے ہوئے تن کا مالک نوعمر نوجوان تھا۔
चंगेज खान कुछ देर तक गहरी निगाहों से उसका जायजा लेता रहा। उसकी पेशानी, उसका चेहरा बताता था कि वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया गया है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक मखसूस चमक थी, चेहरे पर सवालात की भरमार, आंखों में एक जुस्तजू भरी हुई थी। कुछ देर तक उसका जायजा लेने के बाद चंगेज खान ने अपने होंठों पर जबान फेरी, फिर उसे मुखातिब किया। तुम्हारा नाम क्या है? उस शख्स ने पहले एक गहरी निगाह चंगेज खान पर डाली और फिर कहने लगा, मेरा नाम कोशान खान है, समरकंद से मेरा ताल्लुक है और मैं ताजिर हूँ। आपके लिए कुछ तहाइफ लेकर आया हूँ। इसके साथ ही कोशान खान ने अपने कंधे पर जो बड़ी जंबील लटका रखी थी उसका मुंह खोला और उसमें रखे चीनी, रेशम, मुनक्कश कपड़े, कड़ा हुआ कपड़ा, चांदी के हार जिनमें जवाहरात सब थे, चंगेज खान के सामने पेश किए। चंगेज खान कुछ देर तक उन चीजों को देखकर खुश होता रहा, फिर ताजिर कोशान खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरा दिल नहीं मानता कि तू ताजिर है, ना ही तू सौदागर है। चंगेज खान यहीं तक कहने पाया था कि कोशान खान बोला और कहने लगा, खाकान आपका अंदाजा दुरुस्त है, मेरा नाम जैसा कि मैं बता चुका हूँ कोशान खान है, समरकंद से मेरा ताल्लुक है। समरकंद में मैंने आपसे मुतालिक बहुत कुछ सुना कि आप खुद बहुत बड़े सूरमा हैं और आपके लश्कर के अंदर भी बड़े बड़े तेगजन और जाबिर किस्म के शमशीरजन हैं। चुनांचे मुझे शौक हुआ कि आपकी सरजमीनों में दाखिल होकर देखूं कि आप लोगों का तमद्दुन, आप लोगों का रहन सहन कैसा है और ये कि आपके यहाँ किस किस्म के और किस दर्जे के अच्छे और उम्दा तेगजन हैं। यहाँ तक कहने के बाद कोशान खान रुका, फिर कहने लगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे मायूसी हुई। मुझे आपके इस शहर में कोई ऐसा अच्छा तेगजन दिखाई नहीं दिया जिससे मैं मुतासिर हो सकूं। कोशान के इन अल्फाज को चंगेज खान ने नापसंद किया था। लम्हा भर के लिए उसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। कुछ देर अजीब से अंदाज में कोशान खान की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त नहीं है और तुम्हारा अंदाजा अभी थोड़ी देर तक दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ ही चंगेज खान ने आवाज देकर अपने मुहाफिज दस्ते के सालार बरमास को बुलाया। जब वो चंगेज खान के सामने आया तो बरमास को मुखातिब करके चंगेज खान कहने लगा, सारे सालारों और मेरे बेटों का इजलास बड़े शामियाने में तलब कर लो। बरमास वहाँ से हट गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा और चंगेज खान को इंतजामात मुकम्मल करने की इत्तला दी। इस पर चंगेज खान कोशान खान को मुखातिब करके कहने लगा, तुम मेरे साथ आओ। कोशान खान चंगेज खान के पीछे पीछे हो लिया। चंगेज खान एक बहुत बड़े शामियाना नुमा खेमे में दाखिल हुआ। वहाँ बहुत से लोग जमा थे। चंगेज खान जब वहाँ दाखिल हुआ तो उसकी ताज़ीम के लिए सब लोग उठ खड़े हुए थे। इस मौके पर खलीफा बगदाद की तरफ से आने वाला वफ्द और बदरुद्दीन मौजूद थे। चंगेज खान ने एक खाली नशिस्त पर कोशान खान को बैठने के लिए कहा। इसके बाद पहले वहाँ जमा होने वाले सारे अफराद की तरफ चंगेज खान ने गौर से देखा और फिर कहने लगा, ये जो लोग मेरे करीब बैठे हो, इनमें मेरा सबसे बड़ा बेटा जोजी खान है, इसके बाद दूसरा बेटा चौदाई खान, इसके बाद मेरा तीसरा बेटा अगदाई खान, इसके बाद मेरा चौथा बेटा तौलाई खान है। इससे आगे जो सालार बैठे हुए हैं उनमें से एक का नाम पंजार है, ये मेरा दामाद भी है। फिर आगे कश्तमूर है, कश्तमूर के बाद जायसी है, जायसी के बाद एलगोश है, एलगोश के बाद कराचा है, कराचा के बाद बरमास है। ये मेरा बेहतरीन सालार होने के साथ साथ मेरे मुहाफिज दस्तों का सालार भी है। बरमास के बाद सोगदाई है, तोशका बकाक है, अलक है, अस्तको है, टिकाई है, जबी नौयान है और इसके अलावा दूसरे छोटे सालार बैठे हुए हैं। तुम कहते हो कि हमारी सरजमीनों में दाखिल होने के बाद तुम्हें कोई अच्छा तेगजन नजर नहीं आया। ये जितने नाम हैं, बोलो इनमें से किसके साथ तुम तेगजनी का मुकाबला करने के लिए तैयार? बज़ाहिर तुम कहते हो कि तुम एक ताजिर हो, सौदागर हो, लेकिन बात तेगजनी की करते हो। तुम्हारी गुफ्तगू से भी मैं यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ और तुम्हारे जिस्म की हरकत और सकनात भी बताती हैं कि तुम ताजिर और सौदागर कम और एक तेगजन ज़्यादा हो।